اور سامعین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، صدق الله العظيم۔ سامعین کرام، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع، ایک ایسا عنوان، ایک ایسا مسئلہ اور ایک ایسا نظریہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو اختلاف سے بالا تر ہے۔ میرے دوستوں، دنیا میں ہر مسئلے، ہر نظریے، ہر فلسفے پر اختلاف موجود ہے، مگر دنیا کے کسی خطے، کسی فلسفے اور کسی نظریے میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کا کوئی بھی گروہ، دنیا کا کوئی بھی ملک اور دنیا کی کوئی بھی حکومت و سلطنت اس بات کا انکار کرنے والی نہیں ہے۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو خدا واحد کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو انبیاء کرام کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی بے شمار مل جائیں گے جو جزا اور سزا کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو جنت اور دوزخ، قبر اور حشر کا انکار کرتے ہیں، مگر آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس چیز کا انکار کرتا ہو۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے موت۔ آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہو۔ موت کا کوئی شخص انکار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ موت ایک بدیہی حقیقت ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، موت ایک نہ بدلنے والا فیصلہ ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان اپنی دونوں آنکھوں سے دن رات اپنے گاؤں، اپنے محلوں اور گلی کوچوں میں کرتا رہتا ہے۔ اس روئے زمین پر رہنے والے ہر شخص، ہر قوم، ہر گروہ کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک دن موت آئے گی اور زندگی کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا کر رکھ دے گی۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن اس عمر ناپائیدار کو ختم ہونا ہے۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک دن موت آئے گی اور زندگی کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا کر رکھ دے گی۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ جب موت آئے گی تو ہم سے اجازت لے کر نہیں آئے گی۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ جس وقت موت کے آنے کا وقت آ گیا وہ آ جائے گی، نہ تو اسے بادشاہوں کے قلعے روک سکتے ہیں اور نہ ہی بلند و بالا عمارتیں اور دیواریں اس کی راہ میں حائل ہو سکتی ہیں۔ جس انسان کو اپنی مال و دولت پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی حکومت و سلطنت پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی کاروبار پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی فیکٹری، اپنی کوٹھیوں اور کار پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی قابلیت اور صلاحیت پر
دینے کے قابل نہ ہوگی. وہ انسان جو بہت بڑی بڑی بولتا تھا, جو ہر چیز میں اپنا حق جتلاتا تھا, جو میری میری کہتے نہیں تھکتا تھا, وہ انسان جس کا یہ خیال تھا کہ اس کی حکومت, اس کی سلطنت اور اس کا اقتدار لافانی ہے, قیامت کے دن اس پر حیت طاری ہوگی, اعلان کے جواب میں کچھ نہ کر سکے گا. فضائے عالم میں یہ اعلان بار بار گونجے گا. وہ زمین پر خدا بن کر بیٹھنے والوں, وہ نمرود اور فرعون کے نقش قدم پر چلنے والوں, وہ کمزوروں پر مشقیں ستم ڈھانے والوں, وہ یتیموں مسکینوں اور بیواؤں کا مال ہڑپ کرنے والوں, وہ رب السماوات والارض سے بغاوت کرنے والوں, وہ خدا کی زمین, خدا کے بندوں پر تنگ کرنے والوں, آج بولتے کیوں نہیں, خاموش کیوں ہو, جواب کیوں نہیں دیتے؟ لمن الملک اليوم, بولو آج کس کی حکومت ہے؟ مگر اس اعلان کا کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا, ہر طرف سکوت ہی سکوت ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالی خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار, اس اکیلے اللہ کی حکومت ہے جو زبردست غالب ہے. حقیقی بادشاہ ہے تو وہی ہے, حقیقی خالق ہے تو وہی ہے, حقیقی رازق ہے تو وہی ہے. لا خالق الا اللہ, لا رازق الا اللہ, لا معبود الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا مسجود الا اللہ. حقیقی خالق ہے تو وہی ہے, حقیقی رازق ہے تو وہی ہے, حقیقی مالک ہے تو وہی ہے. باقی سب حکومتیں اور طاقتیں فانی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے, موت ہر کسی کو آئے گی. مگر افسوس ہے کہ آج ہم دنیا کی ملمہ سازیوں سے فریب کھا کر ہم موت کو بھول گئے, ہم دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر موت کو بھول گئے, ہم دنیا کی چمک دمک, ذوق وقت اور لقیتی کو دیکھ کر موت کو بھول گئے, ہم دنیا کی دولت میں پڑھ کر موت کو بھول گئے. لیکن یاد رکھو, ہم تو موت کو بھول گئے لیکن موت ہم کو نہیں بھولی ہے. موت تو ہر وقت یہ اعلان کرتی ہے انا الموت انا الموت, میں موت ہوں, میں موت ہوں, میں وہ موت ہوں جو ماں اور بیٹیوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں, میں وہ موت ہوں جو بھائیوں اور بہنوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں, میں وہ موت ہوں جو دوستوں اور محبوبوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں, میں وہ موت ہوں جو گھروں اور محلوں کو برباد کرتی ہوں, میں وہ موت ہوں جو قبروں کو آباد کرتی ہوں, میں وہ موت ہوں جو تم کو ڈھونڈتی ہوں اور پا لیتی ہوں, چاہے تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ ہو. ولا یبقی مخلوق الا یدخلنی, اور مخلوق میں کوئی بھی ایسا باقی نہیں رہے گا جو میرا مزہ نہ چکھ لے. اے موت سے غافل انسان ذرا دیکھ, کہاں ہیں وہ لوگ جن کے خوبصورت چہرے سورج کی طرح چمکتے دمکتے تھے, کہاں ہیں وہ لوگ جس کی حسن کی بتوں کی طرح پرستش اور پوجا کی جاتی تھی, کہاں ہیں وہ لوگ جن کی جوانی اور تندرستی پر لوگ رشک کرتے تھے, کہاں ہیں وہ لوگ جن کو جنگ کے میدانوں میں غلبہ حاصل ہوتا تھا, کہاں ہیں وہ لوگ کہاں ہے وہ بادشاہ جن کے فیصلوں کے ساتھ حفاظت کی جاتی تھی. حقیقت میں آج ان کو موت نے برباد کر کے رکھ دیا. بالآخر آج وہ قبر کے اندھیرے میں پڑے, ہائے آگ, ہمیں بچاؤ کی فریاد کر رہے ہیں. اے اللہ کے بندو, تم رات دن کی گزرگاہ ہو, تمہاری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے اور تمہارے اعمال ریکارڈ رکھے جا رہے ہیں, اور موت اچانک آنے والی ہے. اس لیے خدا را اب آخرت کی تیاری کر لو. ہو سکتا ہے اس سال یا اس مہینہ یا اس ہفتہ مرنے والوں میں تمہارا بھی نام ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہو سکتا ہے تمہارے سینہ میں اترنے والی گولی بازار میں آ چکی ہو سکتا ہے اس گاڑی میں تمہاری موت آنی ہے, اس کا ایکسیڈنٹ قریب ہو سکتا ہے تمہارے کفن کا کپڑا پلاٹ ہاؤس پر بازار کی دکان پر آ چکا ہو سکتا ہے کہ موت دھیرے دھیرے تمہاری دہلیز تک آ رہی ہو اور تمہاری مستی اور غفلت و سستی پر قہقہے لگا رہی ہو. اے اللہ کے بندو, دنیا سے اے اللہ کے بندو, اس دن اور اس وقت سے پہلے ہوشیار ہو جاؤ کہ جب لوگوں میں یہ آواز آنے لگے کہ فلاں شخص بیمار ہو گیا ہے, مایوسی کی حالت ہے, کوئی اچھا حکیم بتاؤ, کسی اچھے ڈاکٹر کو بلاؤ. پھر تمہارے لیے حکیم اور ڈاکٹر بار بار بلائے جائیں لیکن ان میں سے تمہیں کوئی بھی زندگی کی امید نہ دلائے. پھر لوگوں میں یہ آواز آنے لگے کہ اب تو اس نے وصیتیں شروع کر دی, اب تو اس کی زبان بھی بھاری ہو گئی, اب تو وہ کچھ کہتا بھی نہیں, اب تو آواز بھی اچھی طرح نہیں نکلتی, اب تو وہ کسی کو پہچانتا بھی نہیں. لمبی لمبی